بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں پہلے تو فیصل واڈا کی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اتنی جارحانہ تقریر کی، وہ بھول ہی گئے ڈیم کی بات کرنی، وہ 2 منٹ ڈیم کی بات کی، باقی ساری تقریر اور کی، لیکن دل سے بات کی۔ تو میں صرف ایک چیز کہوں، فیصل آپ نے کہا نا کہ خطرہ اندر سے ہے، باہر سے نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جو منافق ہے اس کا درجہ کافر سے زیادہ نیچے ہے۔ قرآن میں منافق کو کافر سے زیادہ نیچے کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیونکہ کافر تو جو ہے وہ ہے، منافق اندر سے اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ منافق کہتا کچھ ہے، مطلب کچھ ہے، کہتا میں جمہوریت بچا رہا ہوں، لیکن اصل میں اپنے چوری اور ڈاکے کا پیسہ بچا رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور پھر چیف جسٹس صاحب، میں آپ کو آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جوڈیشری کا کام وہ نہیں تھا جو آپ نے کیا ہے۔ جوڈیشری کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ فکر کرے کہ ملک میں ڈیم نہیں ہے، تو گورنمنٹس کا کام ہے، لیکن کیونکہ ہماری گورنمنٹس فیل ہو گئی، اپنی قوم کا مستقبل کا سوچنا، اس لیے مجبوری میں ایک ملک کے چیف جسٹس نے وہ چیز اٹھائی جو اصل میں ملک کے پرائم منسٹر اور ملک کی گورنمنٹس کو اٹھانا چاہیے تھا۔ تو میں آپ کو خاص طور پہ ثاقب نثار صاحب، آپ کو آج اس پلیٹ فارم سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور میں یہ بھی سب کو بتا دوں کہ ثاقب نثار صاحب میرے ساتھ 1 سال سکول میں تھے، میرے سے جونیئر تھے تب، لاہور کیتھیڈرل سکول میں۔ اچھا جی، اب میں پہلے تو ڈیم پہ آنے سے پہلے میں ابھی آیا ہوں تیرا سے، اور وہاں ایک بہت بڑا سارے افریدی قبائل کا ایک بہت بڑا ایک جشن تھا، آج سپورٹس کا میلہ تھا، تو میں آج ادھر سے آیا ہوں۔ تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور اگر باقی پاکستان میں لوگ سن رہے ہیں تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا آج یہ موقع تھا، ایک کتنا ہی خوشائن چیز ہے پاکستان میں کہ ایک پاکستان کا پرائم منسٹر تیرا گیا ہے۔ اب تیرا وہ علاقہ ہے جدھر انگریز جب سپر پاور تھا، سارا ہندوستان اس کے نیچے تھا، وہ تیرا کو فتح نہیں کر سکا، اور سب سے زیادہ 2 دفعہ گیا، 2 دفعہ مار کھا کے واپس آیا۔ وہ اس طرح کا ایک علاقہ ہے کہ اس نے سوچا کہ میں یہ فتح نہیں کر سکتا۔ اور میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان فوج کو کہ انہوں نے وہاں بڑی جنگ لڑی اور قربانی دی پاکستانی فوج نے، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں نے، ادھر کے قبائل نے بہت قربانیاں دی، یہ جو پیچھے جنگ ہوئی۔ اور آج اگر میں وہاں جا سکتا تھا تو اس کا مطلب کہ واقعی ہم آج اپنی فوج کو سلام پیش کریں کہ وہ ایک اس ملک میں امن قائم کر دیا انہوں نے۔ امن کے بغیر خوشحالی نہیں آ سکتی۔ کوئی بھی ملک میں جب تک امن نہیں ہوتا، سرمایہ کاری نہیں ہوتی۔ سرمایہ کار ڈرتا ہے اپنا پیسہ لگانے سے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہاں جنگ ہوگی تو میرا پیسہ ڈوب جائے گا، تو سرمایہ کاری نہیں آتی۔ اس لیے یہ جو آج دنیا میں ہم جب جاتے ہیں اور لوگ پاکستان میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں، پاکستان کے بھی سرمایہ کار آج پیسہ لگانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان میں امن ہے۔ اور اس ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے، یہ بے روزگاری ختم ہی تب ہوگی جب اس ملک میں سرمایہ کاری شروع ہو۔ جتنا امن بڑھتا جائے گا اتنا پیسہ لگتا جائے گا، فیکٹریاں لگیں گی، روزگار ملے گا، خوشحالی آئے گی۔ تو آج اگر میں تیرا جا کے اور میں وہ جشن میں شامل ہوا تو یہ پاکستان کے لیے بہت خوشائن چیز ہے۔ تو میں آج اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دوسری چیز، میں جب یہاں گیا
سارے قبائلی علاقے میں، اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میں وہ پاکستانی ہوں جو سارا پاکستان پھرا ہوا، اور کوئی بھی پاکستان کا پرائم منسٹر قبائلی علاقے کو نہیں جانتا جس طرح میں جانتا ہوں. اور میں نے آج سے کوئی 26-27 سال پہلے اس کے اوپر کتاب بھی لکھی سارے قبائلی علاقے پہ. تو میں آج پھر آپ کے ممن قبیلہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے مسئلے سمجھتا ہوں. میں آپ کے مسئلے سمجھتا ہوں. سارے قبائلی علاقے میں پھرا آج سے، جب پہلے دورہ کیا. تاریخ بھی آپ کی میں جانتا ہوں، روایتیں جانتا ہوں، آپ کے کسٹم، رہن سہن کے طریقے سب جانتا ہوں. تو میں آپ قبائلی علاقے کے لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں آج پاکستان میں ہمارا سارا قبائلی علاقہ پیچھے رہ گیا. ہر قبائلی علاقے جس بھی ایجنسی میں گیا ہوں، مسئلہ ایک ہی ہے: تعلیم میں پیچھے رہ گئے، روزگار ادھر نہیں ہے، کسی قسم کی وہاں سرمایہ کاری نہیں ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پیچھے رہ گئے ہیں، ہسپتال وہاں نہیں ہے، پانی کا بہت بڑا مسئلہ، خاص طور پہ جب وزیرستان کی طرف جاؤ بڑا پانی کا مسئلہ ہے. ساری جگہ ایک ہی مسئلے ہیں. اور اس کی وجہ اور میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں یہ ڈیم سے. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیا ہے، کیوں پاکستان پیچھے رہ گیا. 60 کی دہائی میں پاکستان یہ سارے بر صغیر میں اور ایشیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا. ہم سب سے آگے جا رہے تھے. یہ جو 2 ڈیمز بڑی ہوئی تھی، منگلا اور تربیلا ڈیم، یہ 60 کی دہائی میں بنی تھی. تو یہ تیزی سے ترقی کر رہا تھا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ نیچے آتے آتے آج یہ حال ہے کہ وہ سارا بر صغیر ہمارے سے آگے نکل گیا. ہم پیچھے رہ گئے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک. میں اب آپ اس کی وجہ بتاتا ہوں. اور میں چائنا سے 2-3 دن پہلے آیا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چائنا کیوں پچھلے 30 سال میں جس طرح چائنا اوپر گیا، دنیا کی تاریخ میں کوئی ملک نے ترقی نہیں کی اس سپیڈ کے اوپر. تو وہ کیوں آگے گیا ہے؟ کیونکہ چائنا کی جو لیڈرشپ ہے وہ الیکشن کا نہیں سوچتی کہ 5 سال کے بعد الیکشن آئے گا تو جو بھی کام ہے 5 سال کے بیچ میں ہو، اس کے بعد ہم الیکشن لڑیں گے اور وہ کام دکھا کے پھر آ جائیں گے. وہ سوچتے ہیں دور کی سوچ. یہ جو ڈیم بنتا ہے، یہ ڈیم 5 سال میں نہیں بن سکتا، اس لیے ڈیم ہی نہیں بنتے. جو 60 کی دہائی میں ڈیم بنے تھے، اس وقت ایوب خان تھے، ملٹری ڈکٹیٹر تھے، لیکن ان کو داد دی جائے کہ انہوں نے دور کا سوچا، ڈیمز کا سوچا. اور ملک جو ترقی کیا، سستی بجلی تھی، ہماری اناج گندم ہماری بڑھ گئی، اس کی پیداوار، کیونکہ دور کا سوچ رہے تھے. پلاننگ کمیشن تھی، آگے کا سوچتی تھی، ادارے مضبوط تھے. آج چائنا، آپ حیران ہوں گے کہ وہ کس طرح 20 سال کی پلاننگ کی ہوئی ہے انہوں نے. الیکشن کی تیاری نہیں کرتے، وہ آگے کی سوچتے ہیں. اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ اچھا میرا یہ علاقہ ہے تو اچھا میرا علاقے کے اوپر پیسہ خرچ ہو جائے، باقی ملک بھاڑ میں جائے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ اچھا مجھے الیکشن جیتنے کے لیے ادھر ادھر سے ووٹ لینی ہے، کیونکہ قبائلی علاقے سے مجھے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قبائلی علاقے میں ووٹ کم ہے، اس لیے قبائلی علاقے کو پیچھے چھوڑ دو. کیونکہ بلوچستان میں اتنی کم آبادی ہے، بلوچستان کی بھی فکر نہ کرو. اس طرح ملک میں ہوا کیا ہے، تھوڑے سے علاقے اوپر چلے گئے ہیں اور باقی ملک پیچھے رہ گیا ہے. ویسے پورا ملک بھی پیچھے رہ گیا ہے، لیکن ملک کے اندر بھی علاقے کے بہت ہی پیچھے رہ گئے، جس میں قبائلی علاقہ ایک ہے. آپ یہ دیکھیں، آپ کو میں پنجاب کی مثال دیتا ہوں کہ پنجاب کے اندر ہم نے جب دیکھا کہ ڈیولپمنٹ فنڈ کیسے خرچ ہوتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ لاہور پہ اوسط ڈیولپمنٹ فنڈ ایوریج جو خرچہ لاہور پہ آتا تھا وہ تقریباً آتا تھا 70,000 روپے پر کیپٹا، یعنی کہ ایک انسان کے اوپر جو ڈیولپمنٹ سالانہ ہوتی تھی وہ 70,000 روپے تھی. اور جب راجن پور، وہی پنجاب کے علاقے میں جاتے تھے، تو وہاں صرف 2,500 روپیہ پر کیپٹا خرچ ہوتا تھا. تو وہ کیسے آگے، وہ علاقہ پیچھے تو اس نے جانا ہی ہے. تو سارا خرچہ لاہور پہ اٹھ کے ساری ارد گرد سے لوگ لاہور آنا شروع ہو گئے. لاہور پھیلتا گیا ہے، بڑھتا گیا. اب لاہور اتنا بڑا ہے
کہ وہاں صاف پینے کا پانی نہیں ہے علاقوں کو دے سکتے، وہ پھیل گئے اور باقی علاقے پیچھے رہ گئے۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، ہم نے جو یہ ملک کو اب اٹھانا ہے، ہم نے اس طرح اٹھانا ہے جو چائنا نے کیا ہے۔ چائنا نے یہ جو سی پیک ہے، یہ جو بنایا ہے، یہ جو جس سے پاکستان کا ماشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ ہے، اس سے ہمیں بڑا موقع مل گیا اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے۔ تو چائنا نے سی پیک اس لیے انہوں نے اس کا پروجیکٹ سوچا کہ ان کا مغربی چائنا پیچھے رہ گیا تھا مشرقی چائنا سے، تو انہوں نے مغربی چائنا کو کنیکٹ کرنے کے لیے گوادر سے انہوں نے سوچا کہ جب یہ روٹ بنے گی تو مغربی چائنا ڈیولپ ہو جائے گا۔ یعنی ان کی ساری کوشش یہ تھی کہ جو علاقہ پیچھے رہ گیا اس کو اوپر اٹھاؤ۔ اسی طرح انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو 30 سال میں غربت سے اٹھا کے اس غربت سے نکال دیا، کیونکہ ان کی دور کی سوچ تھی۔ اور کیوں چائنا آگے بڑھا؟ اس لیے آگے بڑھا کہ انہوں نے اپنے ملک میں جب غریبوں کو اوپر اٹھایا تو ایک ملک کے اندر جب خریدار لوگوں کے پاس خریدنے کی طاقت آئی تو دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ بن گئی، ساری دنیا کا سرمایہ کار وہاں بھاگا گیا۔ اور یہی چیز یاد رکھے کہ ہمیں جو مسلمانوں کو ہمیں جو گولڈن، جو ہم سارے مسلمان دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بہترین ریاست بنی تھی انسانیت کے لیے، وہ مدینہ کی ریاست تھی۔ ادھر مدینہ ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کیا کیا تھا مدینہ کی ریاست میں؟ غریب ترین لوگ تھے اس وقت مدینہ میں، انہوں نے جو سارا ریاست کا جو آج مغرب کے اندر کانسیپٹ ہے وہ ادھر سے شروع ہوا تھا۔ ریاست نے ذمہ داری لی سارے کمزور طبقے کی، بیواؤں کی، معذوروں کی، یتیموں کی۔ پینشنز پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست میں شروع ہوئی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو چائنا آج کر رہے ہیں انہوں نے تب کر کے دکھایا تھا کہ ان لوگوں کو اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا۔ تو انشاءاللہ جو ہماری ڈیولپمنٹ ہوگی، میں نے آپ کی ساری چیزیں نوٹ کی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی وہی ہیں جو سارے قبائلی علاقے کے اندر ہے۔ انشاءاللہ یہ میں نے سارا نوٹ کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہاں ممند میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 4.5 ارب روپیہ ممند پہ خرچ کیا جائے گا اس ساری ایجنسی کے اندر۔ اور آپ کے یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مقامی لوگوں کو نوکریاں ملنی چاہیے۔ ہم نے سوئی گیس کی میں مثال دیتا ہوں کہ سوئی گیس نکلی سوئی سے اور سارے پاکستان میں گیس چلی گئی، اور سوئی کا علاقہ آپ دیکھیں تو وہ لگتا ہے کہ وہ کوئی موہنجو دارو سے مقابلہ کر رہا ہے۔ یعنی جدھر گیس نکلتی ہے اس علاقے کو تو فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ اور اسی لیے بلوچستان میں ہمارے پاس اتنی زیادہ معدنیات ہیں، تانبا ہے، سونا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گیس ہے، لیکن کیوں نہیں آج تک نکلی؟ کیونکہ مقامی لوگوں کو یہ خوف ہے کہ ہمیں تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہماری اب پالیسی ہوگی ہماری گورنمنٹ کی کہ جدھر سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے، مثلا یہ ڈیم سے، تو مقامی لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے نوکریاں بھی کریں گے۔ اور جو آپ بات کر رہے ہیں ایک یہ بھی کہ یہ افغانستان سے تجارت شروع ہونی چاہیے، ہماری تو پوری کوشش ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے، کیونکہ اس سے سارا ہمارا قبائلی علاقہ جو باؤنڈری کرتا ہے افغانستان سے، سارے قبائلی علاقے کے لوگوں کو فائدہ ہوگا تجارت سے۔ یہ ویسے یہ بھی عجیب چیز ہے، ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ یہاں لوگوں کے پاس سوائے تجارت کرنے کے ان علاقوں میں تو اتنا کچھ روزگار نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہمیں کرنا چاہیے، حکومت کا تو کام ہی اپنے لوگوں کی بہتری کا سوچنا چاہیے۔ تو اگر یہ جو آپ نے آج ڈیمانڈ کی، یہ آگے بھی مجھے ڈیمانڈ کی تھی کہ راستے جو تجارت کے لیے کھولے جائیں افغانستان سے، انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کی ڈیمانڈ پوری کروں گا۔ پھر یہ 2G 3G یہ بھی بڑی خوشائن چیز ہے کہ ہمارے قبائلی علاقے کا نوجوان وہ بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ محمود خان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے آپ کے چیف منسٹر، تو محمود خان میں آپ کو پورا یہ کر رہا ہوں کہ ان کو 2G اور 3G کی فیسلٹی پوری دی جائے۔ آپ کے جو ڈیمانڈ ہے تعلیمی اداروں کا، یہ تو ہماری پرائرٹی ہے، یہ سب سے پہلے ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ قبائلی علاقہ سب سے پیچھے رہ گیا تعلیم میں۔ تو ہمیں پورا زور لگائیں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے پورا پروگرام بنائیں گے
کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور بلکہ یہ ساری پارٹیز مان چکی تھی کہ NFC ایوارڈ میں 3% ہم سارے صوبے دیں گے اپنے حصے سے، اور وہ لگے گا قبائلی علاقے کے اوپر اگلے 10 سالوں تک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبائلی علاقہ پیچھے رہ گیا اور جنگ میں اور بہت نقصان ہوا لوگوں کو۔ اور میں یہ باقی صوبوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کئی صوبے گھبرا رہے ہیں کہ اپنے شیئر سے 3% دینے کے لیے۔ میں ان صوبوں کو آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اس وقت قبائلی علاقے کے اندر جو تباہی مچی ہے، نوجوان بے روزگار ہیں، لوگوں کی دکانیں تباہ ہو گئی ہیں، گھر تباہ ہوئے ہیں، ان کے جو کئی لوگوں کے مویشی تھے جن کے اوپر زندگی وہ ضائع ہو چکے ہیں، لوگ مشکل میں ہیں۔ اس وقت سارے باقی صوبوں کو مدد کرنی چاہیے قبائلی علاقوں کو اٹھانے کے لیے، کیونکہ خدا نہ خواستہ جس طرح کی ایک میں دیکھ رہا ہوں سازش چل رہی ہے، باہر سے فنڈڈ ہے کہ اکسایا جائے قبائلی علاقے کے نوجوانوں کو، یہ اگر وہاں احساس محرومی رہ گئی اور اسی طرح نوجوان بے روزگار پھرتے رہے تو وہ اکسائے جائیں گے۔ باہر سے ایک فنڈڈ پوری ایک کانسپریسی چل رہی ہے، اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، کیونکہ اگر پھر سے کسی قسم کا انتشار ہو گیا تو آپ سارے پاکستان کو اس سے بہت بڑا خرچہ ہوگا۔ وہ چھوڑیں کہ جو جانی اور نقصان ہوگا، اور جو پہلے بھی ہماری فوج قربانیاں دے چکی ہے اور قبائلی علاقے کے لوگ قربانیاں دے چکے ہیں، ہمیں ابھی سے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ان کی مدد کریں گے ہم اپنا فائدہ کرواتے ہیں۔ ایک تو ویسے بھی ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ، جو جن کو تکلیف میں ہوتے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ میں اب یہ ڈیم پہ جنرل مزمل، پہلے تو جو آپ کا جنون ہے اس ڈیم اور ڈیمز بنانے پہ، میں اس کو داد دیتا ہوں۔ میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو میں ہمیشہ مجھے ایک چیز، میں جب کھلاڑیوں کی سلیکشن کرتا تھا تو اگر ایک کھلاڑی میں کم بھی ٹیلنٹ ہو لیکن جنون زیادہ ہو، وہ جنون ہمیشہ ٹیلنٹ کو شکست دے دیتا تھا۔ جب جنون کسی کو ہوتا ہے، وہ جنون کی اپنی آگ ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کے جنون سے بڑا متاثر ہوں، اور کیونکہ میں تو ٹیکنیکلٹی نہیں سمجھتا اس چیز کی، لیکن میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جس طرح آپ انتھیوزیاسٹک ہیں اس کے لیے ہم آپ کو پورا بیک کریں گے۔ میری صرف آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو اب ہم چائنا سے ہو کے آئے ہیں، جس سپیڈ پہ چائنیز ٹیکنالوجی اب ڈیولپ کر رہی ہے، اور چائنا نے ہمیں پوری مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سپیڈ پہ وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم 5 سال سے تھوڑا جلدی بھی کر دیں۔ اس لیے نہیں کہ الیکشنز ہیں، کیونکہ مجھے ایک وہ شاہ فرمان مجھے الیکشن کی بات کر رہے تھے، وہی جس طرح پرانے روایتی سیاستدان کی سوچ ہوتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ الیکشن ہے، اس لیے کہ اس کا فائدہ جلدی سے ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس وقت صاف پینے کا پانی کا بہت بڑا شہروں میں ایشو آ گیا ہے، پانی کا ہی بہت بڑا ایشو آ گیا ہے، اور وہ کنویں کھود کے وہ پانی نیچے جانا شروع ہو گیا ہے۔ اور جتنے ہم کنویں کھود رہے ہیں اور شہروں کے اندر پانی تو لاہور میں تو اتنا نیچا پہنچ چکا ہے کہ اب وہ پانی بھی خراب ہے۔ اس لیے ہمیں اوپر سے ڈیمز بنا کے پانی دینا پڑے گا۔ چائنا کا اب یہ سوچ لیں کہ ہم نے ابھی تک ہمارے 2 منگلا اور تربیلا بڑے ڈیم ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے ڈیم کوئی 85 ہوں گے، 80 ہوں گے۔ تو چائنا کا اب سوچیں کہ 80,000 ڈیم ہیں وہاں، 80,000 ڈیم، اور جو جتنے ہمارے منگلا اور تربیلا جو ہیں 5,000 اتنے بڑے ڈیم ہیں ان کے پاس۔ تو وہ اگر ملک کوئی تو وجہ ہے نا کہ وہ ڈیمز بنا رہا ہے، کیونکہ وہ دور کا سوچ رہا ہے۔ ہمیں بھی چائنیز ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ وہ بڑی تیزی سے اس میں ڈیولپ کرے۔ مجھے پتا آپ کے پاس چائنیز کنسلٹنٹس بھی ہیں، لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جس تیزی سے وہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہے ہیں، یہ اتنی اب ہمارے پاس آیا، ہم اب آپ کو پتا ہے گھر بھی بنانے، ہم نے 50 لاکھ گھر بنانے اپنے 5 سال میں، تو چائنیز ایک کمپنی آئی۔ اب یہ آپ سوچیں، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کچی آبادی میں بیچارے لوگ رہتے ہیں اور وہ بڑی برے حالات میں رہتے ہیں، تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ کچی آبادی میں ہم ان کے پورے فلیٹس اوپر بنا دیں گے جس میں وہ آرام سے اچھی طرح رہ سکتے ہیں۔ تو لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب تک وہ فلیٹس بنتے ہیں تو وہ کدھر رہیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ تو 3-4 سال لگیں گے، تو وہ 3-4 سال لوگ کدھر رہیں گے؟
اب ایک چائنیز ٹیکنالوجی جو نئی آئی ہے، پری فیبریکیٹڈ، وہ جو گھر بناتے ہیں، اور وہ اب پاکستان میں فیکٹری لگانے لگے ہیں اس کی. اب یہ سوچیں کہ ایک ہفتے کے اندر ایک فلور بنے گا، یعنی ایک منزل ایک ہفتے میں وہ بنا رہے ہیں اب، اور 50 ہفتے میں 50 منزلیں بن جائیں گی. تو اتنی تیزی پہ اب کنسٹرکشن کے اندر ٹیکنالوجی امپروو کر گئی ہے کہ اب ہم بڑی جلدی سے 3-4 مہینے کے اندر ہم لوگوں کو موو کر دیں گے ان کے لیے نئی فلیٹس بنا کے. تو یہ سارا کچھ نئی ٹیکنالوجی. تو میں یہ جنرل مزمل آپ کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم سب جانتے ہیں کہ ڈیم کی کتنی ضرورت ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ڈیم اس لیے نہیں بنے کیونکہ وہ 5 سال کے اندر ڈیم بنتا نہیں ہے، اور اس لیے کیونکہ وہ الیکشنز کی ڈر ہوتا ہے، تو الیکشنز کی وجہ سے لوگ ڈیم بناتے نہیں ہیں. ہم نے آگے کا سوچنا ہے، ہم نے وہ علاقوں کا سوچنا ہے جو پیچھے رہ گئے ہیں. فکر نہیں کہ وہاں کی ووٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے سارے ملک کو اوپر اٹھانا ہے. ایک خطے کو نہیں اوپر اٹھانا، ایک شہر کو نہیں، بلکہ سارے ملک کو اٹھانا ہے. اور جتنے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، جس طرح قبائلی لوگ ہیں، یہ ہماری خاص طور پہ ہماری گورنمنٹ کی یہ پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں کو زیادہ ان کے اوپر خرچہ کرنا. اور انشاءاللہ یہ اگر NFC ایوارڈ پہ ہم سارے صوبوں کو ہم تیار کر لیں گے، میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ جتنا 100 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ کا ہر سال آپ کے پاس آئے گا اگلے 10 سالوں تک، قبائلی علاقہ بالکل ہی ٹرانسفارم ہو جائے گا اتنے پیسے میں. میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں ہاں کس ڈونرز کا؟ میں اس آخر میں ایک اور بات، یہ بھی فیصل واڈا کے زبردست قسم کا اس نے جو آج ڈیم کو مس کر کے باقی تقریر کر دی. ڈیم میں تو تھوڑی سی باتیں کی ہیں. میں آپ کے لیے ایک چیز بتاتا ہوں. دیکھیں، دنیا میں جو لیڈر کامیاب ہوتا ہے وہ کبھی بھی لیڈر کامیاب نہیں ہوتا جو کہ اپنی کرسی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. جو کرکٹ کیپٹن میں 20 سال انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا، جو کیپٹن اپنی کیپٹنسی کو بچانے کے لیے فیصلے کرتا تھا وہ کبھی بڑا کیپٹن نہیں بنتا تھا. جو کیپٹن اپنی ٹیم کو جتانے کے لیے سوچتا تھا وہ بڑا کیپٹن بنتا تھا. اسی طرح جو لیڈر اپنی کرسی کو بچاتا ہے وہ کبھی لیڈر نہیں ہوتا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو ایک نظریے کی طرف آتا ہے اور اپنے نظریے کے اوپر کھڑا رہتا ہے. ہمارا نظریہ ہے، جو نیا پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں، وہ پاکستان میں عدل اور انصاف کا نظام، پاکستان میں قانون کی بالادستی. قانون کی بالادستی کا مطلب کہ یہ نہیں کہ میں پیسے والا ہوں تو میرے لیے ایک قانون اور بچارے دوسرے کے اوپر دوسرا قانون. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی حدیث ہے کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی جدھر کمزور کے لیے ایک قانون اور طاقتور کے لیے دوسرا قانون. اور آپ یہ آج ساری قوم آپ دیکھ رہی ہے کہ بجائے آپ کے اوپر جب کرپشن کے کیس لگتے ہیں آپ جا کے جواب دیں، آپ جا کے بتائیں، اپنی صفائی پیش کریں اگر آپ لیڈر ہیں، کیونکہ آپ قوم کے پیسے کی آپ امانت رکھنے والے ہیں. آپ کو تو بتانا چاہیے کہ میں نے اگر آپ کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے تو بجائے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے وہ ہر قسم کا جمہوریت خطرے میں ہے، پارلیمنٹ میں شور، صرف اور صرف اپنی چوری بچانے کے لیے. مجھے ثاقب نثار صاحب یاد تھے چیف جسٹس، تب میرے اوپر انہوں نے پوچھا، میرے سے صفائی مانگی کہ میں نے یہ جو گھر بنایا ہے یہ کدھر سے مجھے پیسہ آیا. اور 60 ڈاکیومنٹس میں نے دی 1 سال کے اندر، جو ان کی عدالت نے میرے سے مانگی میں نے دی. میں اس چیز کے پیچھے نہیں چھپا کہ میں تو کھلاڑی تھا، میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، میں تو جواب دہی نہیں ہوں. کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ کیونکہ لوگوں کی پیسے کی امانت رکھتا ہے، اس کو جواب دینا پڑتا ہے. اور یہاں جس طاقتور سے پوچھو کہ جناب آپ کے پاس یہ اربوں روپے کدھر سے آ گئے ہیں، وہ سارا کہتے جی سیاسی انتقامی کاروائی ہے. ایک تو میری تعریفیں شروع ہو جاتے جس طرح میں نے ان کے اوپر الزام لگایا. الزام تو پہلے کے لگے ہوئے ہیں، لیکن یہاں یہ فرق ہے. ایک غریب آدمی جیلوں میں پڑا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چوریوں پہ، ادھر اربوں روپے کے ہوتے ہیں اور یہ جا کے ان کے پاس
لوگ جا رہے ہیں گاڑیوں میں ہاتھ لاتے جا رہے ہیں جس طرح انہوں نے پتہ نہیں کشمیر فتح کر لیا. اس لیے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ملک کے اندر یہ ہمارے یہ جو طبقاتی قانون ہے یہ ہم نے ختم کرنا ہے. قانون کی بالادستی جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ثابت کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میری اگر بیٹی بھی چوری کرے تو اس کو میں سزا دلواؤں گا. کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور عام لوگوں کے لیے جس طرح ابھی فیصل واڈا نے بات کی, کتنے لوگ جیلوں کے اندر مر جاتے ہیں, ان کا علاج نہیں ہوتا. تو یہاں جس کے اوپر اربوں روپے کی چوری اور وہ منی لانڈرنگ یعنی چوری کر کے پیسہ باہر, دگنا نقصان جو ملک کو پہنچاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی میں نے باہر جا کے علاج کروانا ہے, مجھے 6 ہفتے کا میرا ذہنی دباؤ میرے اوپر بہت پڑ گیا, اس کو ریسٹ دے. ایسے کبھی ملک نہیں آگے چلتا. آج اب مغرب میں جائیں, اور میں نے مغرب کے اندر کتنی اپنے 18 سال میں کرکٹ کھیلتا تھا, میں جانتا ہوں وہاں کیوں نہیں وہاں چوری ہوتی, کیوں نہیں وہاں پرائم منسٹر کے اوپر یا وزیروں کے اوپر اس طرح کے الزامات آتے کہ جناب آپ بتائیں اربوں روپے کی آپ کے پاس کدھر سے پراپرٹی آ گئی. ان کے اوپر کیوں نہیں آتا؟ ان کے اوپر اس لیے نہیں آتا کہ وہاں قانون فرق نہیں کرتا کمزور اور طاقتور میں. پرائم منسٹر ہو یا جو مرضی ہو, آپ اگر قانون توڑیں گے آپ جیل میں جائیں گے. اس لیے وہاں چوری نہیں ہوتی. اور یہ پھر سے یاد رکھیں, کبھی عام آدمی کی چوری سے ملک تباہ نہیں ہوا. ملک تباہ ہوتا ہے جب ملک کا سربراہ چوری کرتا ہے. جب ملک کا سربراہ چوری کرتا ہے وہ سارے ملک کو چوری پہ لگا دیتا ہے, سارے ادارے تباہ کر دیتا ہے. آج اگر تیسری دنیا ہے یا جسے کہتے ہیں ڈیولپنگ ورلڈ, مسئلہ ہی ان کا یہ ہے کہ وہاں کے سارے لیڈرز کے پیسے وہ ملک سے باہر پڑے ہوتے ہیں, چوری کر کے ملک سے پیسہ باہر لے جاتے ہیں. اس لیے وہ ملک پیچھے رہ گئے ہیں. وسائل کے باوجود وہ ملک پیچھے رہ جاتے ہیں, کیونکہ جب ان کے اوپر کے ان کی رولنگ ایلیٹ صاحب اقتدار جب وہ ملک سے پیسہ چوری کرتے ہیں, وہ ملک کو سارے ملک کو تباہ کر دیتے ہیں. عام آدمی چوری کرتا ہے وہ صرف نقصان پہنچاتا ہے دوسرے لوگوں کو جن کی چوری کی ہے. جب سربراہ چوری کرتا ہے وہ سارا سسٹم کرپٹ کر دیتا ہے, وہ اور لوگوں کی بھی چوری نہیں رکوا سکتا. اس لیے وہ جو آج پاکستان کا حال ہے کہ 10 سال میں اس ملک کا قرضہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ پہنچا ہے. 10 سالوں میں کوئی ماننے والی بات ہے کہ 60 سالوں میں ملک کا قرضہ تھا 6,000 ارب, اور پچھلے 10 سالوں میں 6,000 سے 30,000 ارب پہ پہنچ گیا. کدھر گیا یہ پیسہ؟ اور یہ وجہ ہے جب آپ کے ملک کے سربراہ چوری کرتے ہیں وہ یہ ملک سے سارے ملک کو مقروض کر کے چلے جاتے ہیں. اور یہ میں آج پھر کہہ رہا ہوں, یہ جگہ تو نہیں ہے کہنے کی کیونکہ ہم تو ڈیم کے لیے آئے تھے, کہ کسی صورت اگر میں ان لوگوں کو یہ جو شور کر رہے ہیں کہ ہمیں صرف ان کا مقصد ہے NRO لینے کا, میں اگر ان کو NRO دوں گا میں اس قوم سے غداری کروں گا, میں اللہ سے بے وفائی کروں گا. اس لیے کوئی کوشچن نہیں ہے اس کا. میں پھر سے جنرل صاحب آپ کا آج آپ کو مبارک دیتا ہوں, اور انشاءاللہ یہ ساری قوم دیکھے گی. یہ شروعات ہے آپ کی. اور ہاں جن لوگوں نے ثاقب نثار صاحب جو آپ کی اپیل شروع ہوئی تھی, جن لوگوں نے اس ڈیم فنڈ کے اندر پیسہ کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور میرے خیال میں 10 ارب سے زیادہ ہو چکا ہے اب تک, میں ان سارے لوگوں کو آج اس پلیٹ فارم سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں خوشحالی لانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف روز بروز محنت کر رہی ہے اور ہماری محنت پہلے سے زیادہ ہے. وزیر اعظم عمران خان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے تھے, اور اس تقریب میں فیصل واوڈا سمیت مختلف وزراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ مناظر بھی کچھ دیر پہلے کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں.